آج 5 جون ہے اور 5 جون ہر سال بین الاقوامی یوم ماحولیات انٹرنیشنل انوائرمنٹل ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ہماری زمین مسلسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اس گھر کو، اپنی زمین کو بچائیں گے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ زمین اس وقت ہمیں کچھ بہت ہی فوری اور سنگین اشارے بھیج رہی ہے۔ خیر، اس تشریحی جائزے میں ہم اعداد و شمار کی تھکانے والی باتوں میں نہیں الجھیں گے، بلکہ سیدھا ان حقائق اور ان کے حل پر بات کریں گے جو ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے ان حقائق کا سامنا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آب و ہوا کی یہ تبدیلی آخر ہم سے چاہتی کیا ہے۔ ذرا اس قول پر غور کیجئے۔ دیکھیے، الفاظ بہت صاف اور سنجیدہ ہیں۔ زمین کے پاس ہم سے بات کرنے کے لیے زبان تو نہیں ہے، لیکن اس کے اشارے وہ بالکل واضح ہیں۔ سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے، جنگلات جل رہے ہیں، شدید گرمی کی لہریں آ رہی ہیں اور گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ یہ سب قدرت کا طریقہ ہے ہمیں بتانے کا کہ ماحولیاتی نظام بدل رہا ہے، اور سچ پوچھے تو اب ان اشاروں کو نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اب آتے ہیں اس نمبر پر۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عادت نہیں ہے، بلکہ عالمی ماحولیاتی توازن کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے جسے ہم ایکٹیولی پار کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں فوری اور ٹھوس کمی نہ کی گئی تو اس صدی کے آخر تک درجہ حرارت 2.9 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے۔ یقین مانیے یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب ہے زمین پر زندگی کے لیے تباہ کن اثرات۔ یہ واقعی خوفناک ٹریجیکٹری ہے، اور اس راستے کو بدلنا اب ہر حال میں لازمی ہو چکا ہے۔ تو اس ایکسپلینر کا روڈ میپ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے زمین کے فوری اشاروں پر، پھر عالمی ماحولیاتی دن 2026 پر، اس کے بعد انفرادی اقدامات، پھر تعلیمی اداروں کا کردار، اور آخر میں UNEP کی حکمت عملی کو دیکھیں گے۔ مقصد صرف پریشان کرنے والے ڈیٹا کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ عملی حل کی طرف بڑھنا ہے۔ پہلا حصہ، زمین کے فوری اشارے، شور اور تاخیر سے آگے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ماحولیاتی تبدیلی پر صرف باتیں ہی سنی جا رہی ہیں، ہے نا؟ بدقسمتی سے اس مدے کو اکثر تاخیر، ادھر ادھر کی باتوں اور انکار کے شور نے دبا دیا۔ خیر، اب وقت آ گیا ہے کہ ان خوخلی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف ٹھوس اور عملی کاموں پر فوکس کیا جائے۔ دوسرا حصہ، عالمی ماحولیاتی دن 2026، عالمی تبدیلی کا نیا راستہ۔ یہاں سے دراصل امید اور ایکشن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا گلوبل ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں انسانیت کو مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ ان خطرات کا پرو ایکٹیو جواب آخر دینا کیسے ہے۔ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ کب آئے گا؟ کل، یعنی 5 جون 2026 کو، جب آذربائیجان ماحولیات کے سب سے بڑے عالمی دن کی میزبانی کرے گا۔ اس کے تحت ناؤ فار کلائمیٹ کی جو مہم چل رہی ہے وہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں، بلکہ اسکرینز پر، سڑکوں پر اور مختلف کمیونٹیز میں اس کا اثر دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا دن ہے جو فوری تبدیلی کے لیے عالمی سطح پر سب کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ تیسرا حصہ، انفرادی اقدامات، زمین کو جواب دینا۔ اچھا، چلیے اب تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں۔ بڑے عالمی مباحثے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن بنیادی تبدیلی ہمارے اپنے گھروں سے، ہماری اپنی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ زمین نے تو اپنے اشارے دے دیے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ عام شہری اپنے روزمرہ کے معمولات سے اسے واپس کیا جواب بھیجتے ہیں۔ یہ اقدامات سچ میں بہت آسان ہیں۔ مثال کے طور پر صرف LED بلبز کا استعمال کرنا اور کپڑوں کو مشین کے بجائے ہوا میں سکھانا توانائی کے نظام پر دباؤ کو انتہائی حیرت انگیز حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ریفلیکٹیو چھتیں اور پیسو کولنگ دھوپ کو گھروں میں آنے سے روکتے ہیں۔ سفر کی بات کریں تو سائیکل یا الیکٹرک وہیکلز کو اپنانا اور ایسی خوراک کا انتخاب جس میں سبزیاں اور پودے زیادہ ہوں، یہ سب نہ صرف ہماری صحت بہتر بناتا ہے بلکہ فوڈ سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ بات پرانے اور نئے طرز زندگی کے فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ پرانے طریقے میں کتنی توانائی ضائع ہوتی تھی اور بجلی کے بلز آسمان سے باتیں کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف یہ اسمارٹ اپ گریڈز دیکھیں۔ بہتر انسولیشن اور ہائیلی ایفیشنٹ ہیٹ پمپس کا استعمال نہ صرف بلز کم کرتا ہے بلکہ گھر کو ہر موسم میں آرام دہ بھی رکھتا ہے۔ یہ اسمارٹ انویسٹمنٹس دراصل شدید گرمی اور قیمتوں کی اچانک تبدیلی کے خلاف ہماری سب سے اچھی ڈھال ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، انفرادی اقدامات صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہیں۔
आवाज़ उठाना भी उतना ही ज़रूरी है। जब अवाम अपना पैसा पायदार और माहौल दोस्त कारोबारों पर खर्च करते हैं और अपनी आम गुफ्तगू में माहौलियाती मसाइल को जगह देते हैं, तो इससे बड़ी बड़ी कंपनियों और हुकूमती पॉलिसीज़ पर गहरा असर पड़ता है। यही वो कलेक्टिव आवाज़ है जो आबी व हवा के हल को तेज़ी से आगे बढ़ाती है। चौथा हिस्सा, जिद्दत में तालीमी इदारों का किरदार, इदारती रद्द-ए-अमल। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस मसले को इदारती सतह पर देखते हैं। असातीज़ा, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटीज़ दरअसल वो वाइटल इंजन हैं जो इस पूरे निज़ाम में बुनियादी तब्दीली लाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तब्दीली की शुरुआत होती कहाँ से है। तालीमी इदारे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ जैसे बेहतर बैटरी स्टोरेज और पायदार मवाद पर तहकीक करके आलमी मईशत के नए दरवाजे खोलते हैं। फिर जब सोसाइटी में माहौलियात पर गलत मालूमात फैलती हैं, तो यही इदारे ठोस साइंस से उनका मुकाबला करते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, ये इदारे उस आने वाली नस्ल को तरबियत दे रहे हैं जिन्हें कल को ग्रीन जॉब्स या माहौल दोस्त इंडस्ट्रीज चलानी है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, यूएनईपी की 4 रुकनी हिकमत अमली, आलमी हल। अब हम इस पूरे मामले को बिल्कुल ग्लोबल सतह से देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी ने पेरिस एग्रीमेंट को बचाने और बरकरार रखने के लिए एक बेहद अहम हिकमत अमली तरतीब दी है। यही वो सिस्टम है जो तमाम ममालिक को मिलकर काम करने पर आमादा करता है। चलिए देखते हैं कि ये 4 कदम आपस में कैसे जुड़े हैं। यूएनईपी का पहला कदम है आला मेयार की तहकीक फराहम करना, ताकि फैसले बिल्कुल ठोस और साइंस पर मबनी हों। दूसरा कदम यह है कि मुख्तलिफ शोबों को लो कार्बन मुस्तकबिल की तरफ शिफ्ट होने में मुकम्मल मदद दी जाए। तीसरा कदम बहुत अहम है, और वो ये कि ये तब्दीली मुनसिफाना हो, यानी आम कम्युनिटीज़ को बदलते माहौल के हिसाब से ढलने के लिए मुकम्मल बख्तियार बनाया जाए। और आखिर में इन सब कामों को मुमकिन बनाने के लिए पायदार मालियाती तरीक़े बनाना, ताकि ममालिक को ज़रूरी सरमाया मिल सके। ये सब कदम मिलकर वाकई एक मजबूत निज़ाम बनाते हैं। तो आज के इस तशरीही जायज़े का इख्तिताम इस छोटे मगर बहुत गहरे सवाल पर होता है। ज़मीन ने उभरते समंदरों और पिघलते ग्लेशियर्स के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचा दी। खैर, अब मसला यह नहीं कि माहौलियात बदल रही हैं या नहीं, सवाल यह है कि हम इसका जवाब क्या देते हैं। क्या हम वैसे ही खामोशी से तबाही का इंतज़ार करेंगे, या फिर नाउ फॉर क्लाइमेट का हिस्सा बनकर एक पायदार और महफूज मुस्तकबिल के लिए उठ खड़े होंगे? देखिए, वक्त फैसले का नहीं, अमल का है, और ये दोनों काम अभी करने हैं। आम तौर पर हम समझते हैं कि एक फ़र्द क्या करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक फ़र्द के अमल से भी इस ज़मीन के माहौल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। हम वो चीज़ें जो हमारे माहौल को ख़राब करती हैं, उनके इस्तेमाल को रिफ्यूज़ करें, हम इनकार कर दें कि हम ये चीज़ें ख़रीदेंगे नहीं, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे प्लास्टिक, ख़ास तौर पे जो शॉपिंग बैग्स हैं, पॉलीथीन की जितनी चीज़ें हैं, वो हम रिफ्यूज़ करें, हमने ये यूज़ नहीं करनी, और फिर हम रिड्यूस करें। अब जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल कम से कम कर दें। हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो देर पा हों, जो ज़्यादा अरसे तक चलें, और फिर हम रीयूज़ करें। हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक चीज़ जो है, जैसे शॉपिंग बैग है, तो हम उसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर उसको फेंक देते हैं, और ये शॉपिंग बैग जो है वो सालों तक, बल्कि सदियों तक जो है वो गलता नहीं है और हमारे ज़मीन के इस माहौल को ख़राब करते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, उनको रीयूज़ कर सकें, और ऐसी चीज़ें जो कि रीयूज़ ना हो सकें उन्हें रिफ्यूज़ करें, और अगर बहुत मजबूर हो तो हम उन्हें रिड्यूस करें। और फिर हम जो चीज़ें ऐसी लें कि जिनको हम रिसाइकल कर लें, हम इन चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ बना लें। बाज़ औक़ात मजबूरन ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि जो हमारी ज़रूरियात का हिस्सा होती हैं, तो हम उनको इस्तेमाल के बाद बजाय फेंकने के हम उनको रिसाइकल करें, हम उनसे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। प्लास्टिक की बाटल्स हैं, तो हम उनसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनके अंदर हम प्लांट लगा सकते हैं, और हम इनको दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज हम ऐद करें कि हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे, और ये नहीं देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, एक अकेला फ़र्द भी बहुत कुछ कर सकता है। हमें अपने अमल से इस ज़मीन को
صاف رکھنا ہے، اس ماحول کو صاف رکھنا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں یہ جو ڈبہ بند چیزیں ہیں، یہ جو پیک ہیں جیسے لیز اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے لفافے جو ہیں وہ ایلومینیم کی شیٹ کے بنے ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں گلتے سڑتے ہیں اور ہمارے ماحول کو بہت خراب کرتے ہیں، ہمیں پلاسٹک اور اس طرح کے جو پیکٹ کے اندر یا ڈبے کے اندر جو چیزیں بند ہوتی ہیں ان کو کم سے کم استعمال کرنا ہے، ان کے استعمال سے انکار کرنا ہے، ریفیوز کرنا ہے، اور پھر استعمال کو کم کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، اور اگر ہم نے کوئی ایسی چیز لے بھی لی ہے تو ہم اس کو ری یوز کریں، اور اگر ری یوز نہیں کر سکتے تو اس کو ریسائیکل کر لیں، ہم اس سے کوئی اور چیز بنا لیں اور وہ چیز جو ہے ہمارے استعمال میں ہو۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس گھر کو، اپنی زمین کو بچائیں گے۔ جب ہم وزٹنگ پلیسز پہ جاتے ہیں، مختلف پارکس میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، ہم مری جاتے ہیں، ہم نتھیا گلی جاتے ہیں، ہم کشمیر جاتے ہیں، ہم جھیل سیف الملوک جاتے ہیں، تو وہاں جا کر اپنا سارا جو ہے نا، جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ادھر ہی پھینک آتے ہیں۔ اور میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ جھیل سیف الملوک کے ارد گرد جو ہے کتنی گندگی جو ہے جمع ہوئی ہے، اور جہاں کہیں پارک ہوتا ہے، جو وزٹنگ پلیس ہوتی ہے، وہاں پہ جو کھانا کھاتے ہیں اس کے جو پیکٹ ہوتے ہیں، جو باٹلز ہوتی ہیں اور اس طرح کی بیکار چیزیں جو ہے ان کو ہم وہاں پھینک آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایسے ڈسٹ بن میں جو وہاں لگے ہوتے ہیں ان میں استعمال کریں، اگر ڈسٹ بن میں نہیں ہیں تو ہم ان کو لفافوں کے اندر ڈال لیں اور ہم ان کو ایسی جگہ پر پھینکیں جو اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ ہماری زمین کو اور خاص طور پر پاکستان کو صاف ستھرا رکھنے کی ہمیں ہمت دے، ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، ہم پانی کا بے جا استعمال نہ کریں، ہم اپنے فرش دھو کر باہر گلیوں میں نہ پھینکیں اور اپنی گلیوں کو گندا نہ کریں، ہم صفائی کا مکمل انتظام کریں اور بیکار چیزیں اور فضول چیزیں ان کو استعمال بھی نہ کریں، اور استعمال کے بعد ان کو ہم ری یوز کریں، ان کو ریسائیکل کریں، تاکہ ہماری یہ زمین تا دیر محفوظ رہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کا ہمارا یہ پیغام ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احساس عطا فرمائے۔